الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. تمام قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا، عظمت و جلالت اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جو یک و تنہا پوری کائنات کا خالق و مالک اور ہم سب کا رب ہے. اور پھر بے شمار درود و سلام ہوں ہم سب کے آخری نبی، ساقی کوثر، شافع محشر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. محترم حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین ہماری مائیں اور بہنیں، آج کے جمعہ کے خطبے میں ہم اور آپ جس موضوع کے تحت سنیں گے وہ ہے دینی اور عصری تعلیم کی اہمیت اور ضرورت. اصل میں دیکھیے، دینی اور عصری تو اب کہا جانے لگا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ صرف یوں کہنا چاہیے کہ تعلیم کی اہمیت اور ضرورت یہ تو ہم نے اپنے طور پر دو حصے میں تقسیم کر دیا. مذہب اسلام کبھی بھی اس چیز سے نہیں روکا ہے کہ وقت کے علوم و فنون سے دور رہا جائے. تمدنی علوم سے دور رہا جائے. تمدنی علوم کسے کہتے ہیں؟ کہ دنیاوی ترقی اور دنیاوی عروج یا ذریعہ معاش کی خاطر جو علوم و فنون حاصل کیے جائیں وہ علوم تمدنی علوم کہلاتے ہیں. اس چیز سے کبھی نہیں روکا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسا اوقات اس چیز کی طرف تو توجہ دلائی ہے. ایک روایت مسلم شریف کی راویہ ہیں ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے قبیلے اور خاندان والوں کو دیکھا کہ وہ اپنے علاقے میں تعبیر نخلا کرتے ہیں. یہ کیا چیز ہے بھائی؟ کھجوروں کے جب ابتدائی پھول ہوتے ہیں
تو میل اور فیمیل کو ایک دوسرے کے ساتھ ملاتے تھے. یہ درخت میل ہے، یہ درخت فیمیل ہے، تو دونوں کے پھولوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملاتے تھے. کھجوریں وافر مقدار میں آتی تھیں، عمدہ قسم کی آتی تھیں. آپ نے فرمایا کہ یہ کیا کر رہے ہو، جو کچھ مقدر میں اللہ نے لکھا ہے وہ ہوگا. اس سال ان علاقوں کے لوگوں نے چھوڑ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس علاقے کے بازار میں گئے تو کہا کہ تمہارے ہاں کھجوریں نہیں دکھ رہی ہیں، یا ہیں تو ردی کھجوریں زیادہ تر ہیں. تو کہا کہ اصل میں آپ نے جو منع فرمایا تھا اسی کے نتیجے میں ہم لوگوں نے چھوڑ دیا اور آج یہ ہم دیکھ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا انتم اعلم بامر دنیاکم، بعض روایات میں ہے بامور دنیاکم، دنیاوی معاملات میں تم ہم سے زیادہ جانتے ہو. تو یہ ہے اصل میں تمدنی علوم کے وقت اور حالات کے اعتبار سے دنیا کے اندر جو بھی علوم اور فنون ہو، سائنس اور ٹیکنالوجی ہو، میڈیکل کی کوئی اور ترقی سامنے آئی ہو، کوئی نئی ایجاد ہو، ان چیزوں سے اسلام نہیں روکتا. ہم جب اس پر غور کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت سے لے کر بہت یعنی ماضی قریب تک کے علماء اکرام بھی اس فیلڈ میں پیش رہا کرتے تھے. خلیفہ ہارون رشید کا زمانہ ہے، اس کے دور میں جس قدر بھی دنیا کے اندر مشہور علوم و فنون تھے، ان علوم و فنون کی کتابوں کو عربی زبان میں ترجمہ کر کے لوگوں کے لیے افادہ عام کے لیے انہوں نے پوری کوشش کی اور بڑے پیمانے پہ اس پر کام کیا. منطق ہے، فلسفہ ہے، اور اس دور میں یونان کی بڑی جو ہے کثرت تھی یا اس کی بڑی اہمیت تھی. طب ہے، جتنی بھی چیزیں تھیں ساری چیزوں کا انہوں نے عربی زبان میں ترجمہ کرا کر کے لوگوں کے فائدے کے لیے عام کیا. یہ چیزیں بعد کے لوگوں میں یہ آئی ہیں کہ یہ دینی اور یہ عصری ہے اور اس کو بالکل الگ کر دینا ہے. یہ افراط و تفرید کا شکار آج کا مسلمان بہت زیادہ ہوتا گیا. کتنا زیادہ افراط و تفرید کا شکار ہے. دینی تعلیم والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں عصری تعلیم سے ہم بالکل بیگانہ ہیں، ہم سے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. تو عصری تعلیم کے لوگ یہ جانتے ہیں کہ بس قرآن پاک کو پڑھ لینا، تلاوت کر لینا کافی ہے، دین اتنا ہی بہت ہے، اور 5 وقتہ نمازوں کی دعائیں یاد ہو جائیں. یہ افراط و تفرید ہے. اعتدال کی راہ ہونی چاہیے. اور ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کی جو قدیم تہذیب ہے کہ مدارس کے اندر ہمارے غیر مسلم بھائی بھی پڑھا کرتے تھے. آج اس چیز کو بڑی عجیب و غریب نظروں سے دیکھا جاتا ہے اگر کبھی ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں. آپ شاید پیپر میں دیکھے ہوں، آپ چند ماہ پہلے راجستھان کی کسی یونیورسٹی کا ایک نتیجہ سامنے آیا ہے. تو اسلامک اسٹڈیز کے اندر جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر سب سے زیادہ بہتر نمبر لانے والے ایک غیر مسلم بھائی ہیں، ایک غیر مسلم نوجوان ساتھی ہے. اس کو ہم نے اسٹیٹس میں صرف اس لیے لگایا تھا کہ دیکھیں کتنے لوگ ماشاء اللہ کہتے ہیں اور کتنے لوگ انا للہ پڑھتے ہیں، کتنے لوگ اس کو کس نظریے سے لے رہے ہیں. تو ماشاء اللہ کہنے والوں کی تعداد کم تھی، جبکہ وہ زیادہ ہونی چاہیے میرے اپنے نظریے سے. کیوں؟ کہ چلو اللہ کا شکر ہے کہ دینی تعلیم کو اس حد تک ہمارے غیر مسلم بھائیوں نے بھی سمجھا ہے کہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے. یہ اسلام واحد وہ مذہب ہے کہ جس نے زندگی کے تمام پہلوؤں پر گفتگو کی ہے، تمام مسائل کا حل پیش کیا ہے. سیاسی ہو، سماجی ہو، معاشرتی ہو، بے شمار قسم کے مسائل انسان کی زندگی میں آتے ہیں. تمام مسائل پر گفتگو صرف واحد ایک مذہب اسلام نے کیا ہے. تو لوگ اس نظریے سے اس کو لیتے تھے. ہم یہ سمجھتے ہیں وہ کیوں پڑھ رہا ہے، اور یہ حق ہے کہ ہر کوئی دنیا کی ہر زبان سیکھے. کسی کو کسی بھی زبان کو مذہب کے ساتھ قید کر دینا یہ ہماری بہت بڑی بھول اور چوک ہے. زبان مذہب کے ساتھ نہیں جوڑی جاتی. زبان جس قدر فروغ ہوگی، جس قدر جو زبان سب سے زیادہ مانی جائے گی، اسی قدر ہم دیکھتے ہیں کہ اس زبان میں آدمی کو ذریعہ معاش اختیار کرنا اور زیادہ آسان ہو جاتا ہے. انگریزی زبان اکنامیکل لینگویج مانی جاتی ہے، اس قدر بڑے پیمانے پہ وہ عام ہے. دوسری زبانیں جو جس قدر عام ہوتی جائیں گی اس زبان سے جڑے ہوئے لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوگا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم یعنی دنیاوی علوم و فنون میں
ہمیں کسی بھی قسم کی تفریق نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دونوں تعلیم کو ایک ساتھ لے کر کے چلنا چاہیے۔ اور اس چیز کو ہمارے علماء کرام نے بھی بڑی گہری نظر سے دیکھا ہے۔ آپ ایک مثال اس سے پہلے بھی سن چکے ہیں، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کتنی بڑی شخصیت ہیں، کتنے بڑے پیمانے کی شخصیت ہیں، پوری دنیا کے اندر آج بھی ان کی تعلیم اور انہوں نے جو کچھ بھی اسلام کا تعارف پیش کیا ہے، ہر جگہ ان کے نظریے کو عام کیا جاتا ہے۔ فیس بک کا جو موجد ہے، جس نے فیس بک یہ ایپ بنایا ہے، مارک زکربرگ، ایک یہودی شخص ہے، ایک نوجوان یہودی ہے، 40-42 سال کی عمر ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ آپ مطالعہ کس کا پسند کرتے ہو، یا جب بھی آپ کو وقت ملے تو سب سے زیادہ کس رائٹر کو پڑھنا پسند کریں گے؟ بے ساختہ اس نے کہا ابن تیمیہ کو۔ ابن تیمیہ تو ایک اسلامک اسکالر ہیں، ہم تو صرف ان کو ایک وقت کا امام اور ایک عالم اور ایک بہت بڑا علامہ شیخ الاسلام یہ سمجھتے ہیں، لیکن نہیں، ہم نے یہ صرف سمجھا ہے انہوں نے جو علوم و فنون ان کے پاس تھے، انہوں نے دنیا والوں کو جو اپنی تعلیم سے فائدہ پہنچایا ہے، بڑی گہرائی میں جانے والا خوب جان جاتا ہے کہ ان کے تعلیم سے ہم کیا کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو گہری نظر رکھنے والا کہتا ہے کہ ہم ابن تیمیہ کو سب سے زیادہ پڑھیں گے۔ اور یہاں ایک چیز یہ بھی ہمارے علم میں آ جائے کہ وہ ایسا نہیں کہ عربی زبان نہیں جانتا ہوگا، کہ ابن تیمیہ کی ساری کتابیں اس کی اپنی زبان میں یا کسی اور زبان میں منتقل ہو چکی ہیں۔ ابن تیمیہ کو پڑھنے والا ظاہر ہے کہ ان کے تمام تر چیزیں عربی ہی زبان میں زیادہ تر ہیں، تو عربی زبان کا بھی وہ ماہر ہے۔ اگر ہم یہ دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا ہمارے بہت ہم سے قریب جڑا ہوا معاملہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کا۔ علامہ ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ اپنے وقت کا امام، اور تمام علوم و فنون میں مفسرین جب ان کی تفسیر پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ اپنی منفرد شخصیت ہیں، ان کے جیسی تفسیر ایک انفرادی کام ہے۔ ایک شاعر اور ایک ادیب جب ان کو پڑھتا ہے تو کہتا ہے کہ اس سے بھی بہتر اشعار اور اس سے بھی زیادہ معنی خیز اردو نثر ہو سکتی ہے کیا؟ حسرت موہانی نے کہا کہ جب سے دیکھی ابوالکلام کی نثر، جب سے دیکھی ابوالکلام کی نثر، نظم حسرت میں کچھ مزہ نہ رہا۔ اتنا بڑا شاعر حسرت موہانی، اور کہتے ہیں کہ نظم حسرت میں کچھ مزہ نہ رہا۔ ہر وقت ہر دور کے لوگ جو مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کو پائے، انہوں نے یہی سمجھا کہ اپنے وقت کا ہر فن کا ایک امام ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ صرف ایک عالم تھے؟ اگر وہ صرف ایک عالم دین ہوتے تو یاد رکھیے اس ہندوستان کے سب سے پہلے وزیر تعلیم اور شکشا منتری نہیں بنتے۔ ان کے پاس دنیاوی اور عصری وہ علوم و فنون تھے کہ ہندوستان قیامت تک کے لیے جب اپنی ایک تاریخ لکھ رہا تھا کہ آزادی کے بعد، تقسیم ہند کے بعد، ہندوستان کے پورے ہندوستان ملک بھر کے لیے تعلیم کے میدان میں ایک بڑی محتاجگی تھی، ایک بڑی مجبوری تھی، اور کوئی نہیں تھا پورے ہندوستان میں، کوئی نہ مل سکا۔ ایک ہی شخصیت تھی پورے انڈیا کے اندر کہ جس کو سب سے پہلے وزیر تعلیم ہونے کا اعزاز حاصل ہو۔ تاریخ لکھی جا رہی تھی نا، تو صرف ان کے علم دین ہونے کی وجہ سے، صرف وہ ایک وقت کے عالم دین تھے، اس وجہ سے ان کو وزیر تعلیم بنا دیا گیا، اور آخری سانس تک وہ رہے۔ ان کے بیماری کے ایام میں بھی ان کو نہیں ہٹایا گیا، آخری سانس تک وہ 7 سالوں تک ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم باقی رہے، اور وہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ ہندوستان کے اندر قیامت تک کے مسلمان اگر ان کے کارناموں کا بدلہ چکانا چاہیں تو نہیں چکا سکتے، مرہون منت ہیں۔ اس شخص نے جیسا اس کا نام تھا آزاد، ویسا ہی اس نے کام کیا۔ اس نے مسلک اور مذہب میں کبھی تفریق نہیں کی، اس نے مسلک اور مذہب کے نام پر کبھی تعصب نہیں کیا۔ اپنے نام کو آزاد دیا تو اپنے کام کو بھی آزاد کر کے رکھا۔ ہندوستان کے اندر کون سا ایسا مدرسہ ہے کہ جس کی بنیاد
مولانا ابوالکلام آزاد نے رکھی؟ کیا انہوں نے مذہب کے نام پر کیا ہندوستان کے اندر یہ کام؟ ہندوستان کی تعمیر اور ترقی کے لیے کیا۔ ہندوستان کے اندر تمام اقوام جن کو بھی اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے اور اسے یہ نصیب ہوا کہ وہ ہندوستان میں رہے، تو ہر ایک کو ایک جمہوری ملک کے اعتبار سے جو ترقی ملنے کا، مساوات اور عدل کے ساتھ جو حق حاصل ہے وہ سارے لوگوں کو حاصل ہو۔ آزاد صاحب نے وہ اس انداز سے کام کیا۔ یہ آپ کا ڈی یو، دہلی یونیورسٹی، اس کے اندر ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ اسپیشل انہوں نے ہی قائم کیا۔ یہ جامعہ ملیہ جس کو دنیا بھر کے اندر آج ایک اہم کردار کے نام سے جانا جاتا ہے، پوری دنیا کے اندر اس کے پڑھے ہوئے، اس کے اسٹوڈنٹس الگ الگ فیلڈ میں کام کر رہے ہیں۔ اس ہندوستان کو بے شمار ایجوکیٹڈ لوگ ترقی دے رہے ہیں اور اس جامعہ سے پڑھے ہوئے لوگ ہیں۔ اس جامعہ ملیہ کے جو فاؤنڈرز حضرات تھے ان میں سے بڑے نمایاں اور بڑے ہی خاص مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اور بنگلور کی یونیورسٹی IISB پوری دنیا کے اندر اس کے انجینئر نمایاں مانے جاتے ہیں، سمجھے جاتے ہیں۔ کس نے اس کو قائم کیا ہے؟ کس نے اس کو آگے بڑھایا؟ کس نے اس کو ترقی دی ہے؟ سائنس کے میدان میں ایک بڑے پیمانے پر اس کا اپنا کردار ہوتا ہے، وہاں کے اسٹوڈنٹس بڑے نمایاں مانے جاتے ہیں۔ آزاد صاحب کی کوششوں کا نتیجہ تھا۔ UGC اہل علم طبقہ جانتا ہے، ایک آزادانہ کمیٹی ہے جس کے اوپر حکومت بھی اپنا پریشر نہیں بنا سکتی، وہ آزاد رہ کر کے ہندوستان کی تعلیم کو مزید بہتر بنانے اور تمام یونیورسٹیوں پر اپنی ایک خاص نظر رکھتی ہے کہ کس طریقے پر اسٹوڈنٹ آگے بڑھیں گے، ترقی پائیں گے، بغیر مسلک اور مذہب اور کسی بھی قوم اور ملت کی تفریق کیے بغیر۔ یہ جو ہے UGC کام کرتا ہے۔ یہ کس نے قائم کیا ہے؟ اسی کے بارے میں اشارہ کر رہا تھا کہ قیامت تک کے اس ہندوستان کے لوگ جو بھی اقلیت میں ہوں، کسی خاص مذہب کے ساتھ خاص نہیں ہے، جو بھی اقلیت میں ہیں، وہ قیامت تک اگر مولانا آزاد رحمہ اللہ کا اس معاملے میں صرف بدلہ چکانا چاہیں تو نہیں چکا سکتے۔ مرہون منت ہے ہمیشہ کے لیے۔ ایسی پالیسیاں انہوں نے قائم کی۔ غرض یہ ہے، کہنے کا مطلب جو مخصوص آپ کو بات بتانی مخصوص ہے وہ یہ ہے، مقصود ہے کہ علامہ ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ تو ایک عالم دین تھے نا، ایک مفسر قرآن تھے نا۔ محدثین نے جب ان کی حدیث کی شرحیں پڑھی اور ان کے ذہن کو دیکھا تو یہ کہہ ڈالا کہ اگر یہ ہندوستان کے لیے آزاد کرانے میں ان کا سارا وقت نہ ضائع ہوتا، وقت نہ لگتا، تو یہ سارا کا سارا وقت جو انہوں نے ہندوستان کے آزاد کرانے میں، انگریزوں سے آزاد کرانے میں لگایا، اگر یہ وقت ان کے سامنے نہ ہوتا تو یہ وقت کے ابن حجر عسقلانی ہوتے جنہوں نے فتح الباری بخاری شریف کی شرح لکھی ہے۔ اور اس آزاد صاحب کو اس ہندوستان کا سب سے پہلا وزیر تعلیم بنایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ تفریق ہم نے کیوں کر رکھی ہے۔ دینی تعلیم والا یہ سمجھے کہ ہم کو دنیا سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، ہمارے لیے دیگر علوم و فنون، سائنس اور ٹیکنالوجی سب بیکار ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، یا وہ ہیچ ہیں، اس قدر ہیچ ہیں کہ اس کو حاصل بھی نہ کیا جائے۔ تو دوسری طرف یہ افراط و تفریط کا شکار ہیں کہ ہم نے قرآن پاک بس پڑھ لیا کافی ہو گیا، ہمیں تلاوت کرنی آ گئی بس ہمیں کافی ہو گیا، معاشرے کے اندر کچھ لوگ حافظ قرآن ہو گئے کافی ہو گیا، نماز پڑھنی تو آتی ہے نا، 5 وقت کی فرض نمازیں کیسے ادا کی جائیں گی، کافی ہو گیا؟ نہیں، دینی اور عصری دونوں تعلیم کے اندر ہمیں محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ علامہ اقبال نے کیا شاندار انداز سے کہا ہے، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ اقرا مذہب اسلام کی بنیاد جب رکھی جا رہی ہے تو اقرا، پڑھو لکھو، اس چیز سے بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ اسلام کا جو سب سے پہلا نظریہ دیا جا رہا ہے، اقرا پڑھو۔ اسلام کا جو سب سے پہلا مسئلہ آ رہا ہے، اقرا پڑھو۔ دین کی جو سب سے پہلی تعلیم ہے وہ اقرا پڑھو۔ اور ہمارا معاملہ کیا ہو گیا ہے، ہم کہاں پہنچے ہیں؟
آزاد صاحب اور اس جیسی بے شمار بہت سی ایسی شخصیات ہیں جو ہمارے لیے نمونہ ہیں. ایسے لوگوں کے لیے بے ساختہ یہ شعر آتے ہیں: ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی محنت سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. آزاد ایسے ہی آزاد ہو گئے، بس کھیلتے کودتے 4-4 5-5 گھنٹے وقت کا جو موبائل رہا اس کو چلاتے ہوئے، پب جی گیم جو ان کے وقت کا رہا اس کو کھیلتے ہوئے کودتے ہوئے، ہوٹل بازیاں کرتے ہوئے، جب جی چاہا سیر و تفریح کے لیے چلے گئے، جب جی چاہا جو ہے اپنی منمانی موج مستیوں میں رہ گئے. ایسے ہی ان کو یہ مقام حاصل ہو گیا کہ ہندوستان کے سب سے پہلے وزیر تعلیم بن جائیں، عالم دین ہو کر کے، مفسر قرآن ہو کر کے، محدث عصر ہو کر کے، ایک شاعر اور ایک بڑا ادیب ہو کر کے. وہ اللہ نے ان کو تعلیم و ترقی کی چیزیں اور ذہن و فکر دیا تھا کہ ہندوستان مجبور تھا کہ پورے ہندوستان کے اندر بڑے بڑے علوم و فنون کے ماہرین موجود ہیں، لیکن ہندوستان کو تعلیم کے میدان میں اگر کوئی آگے لے جا پائے گا، سب سے زیادہ جس کی ہمیں ضرورت ہے ہندوستان کے لیے، تو وہ مولانا ابوالکلام آزاد ٹھہرے. میرے بھائیوں، میں نے صرف ان کے بارے میں اس لیے کچھ تفصیل سے بتایا ہے کہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، آپ ان کو بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. ان کی تقریریں بھی آج موجود ہیں، ان کی آوازیں بھی آپ سن سکتے ہیں. اب ایک اور دوسری چیز کی طرف میں خلاصے کے طور پر اسے پیش کروں گا. 2004 سے لے کر کے 2006 کے اندر، یہ ٹوٹل 20 ماہ کا عرصہ ہے. اس وقت کی جو حکومت تھی اس انڈیا کے اندر، اس نے یہ سوچا کہ ذرا ہندوستان کے اندر تعلیمی جائزہ لیا جائے. راجندر سچر ایک بڑے عادل اور منصف جج گزرے ہیں، اور یہ دہلی ہائی کورٹ کے جسٹس، چیف جسٹس بھی رہ چکے ہیں، اکثر لوگ جانتے ہوں گے. ان کی ذمہ داری میں دی گئی کہ آپ اس جو ہے پورے انڈیا کا جائزہ لیجئے کہ تعلیمی پسماندگی کیا ہے یا تعلیم کا کیا معیار ہے ہمارے انڈیا کے اندر. تو 20 ماہ انہوں نے بڑی عرق ریزی سے، بڑی محنت اور جانفشانی کے ساتھ انہوں نے یہ نتیجہ نکالا. ایک بڑی کمیٹی بنی تھی، انہی کے نام سے اس کمیٹی کا نام بھی رکھ دیا گیا تھا، سچر کمیٹی. اور آپ جب نیٹ پہ سرچ کریں گے نا سچر کمیٹی رپورٹ، تو اس کی پوری تفصیل آ جائے گی. یہاں پہ میں مسلمانوں کا تھوڑا سا ڈاٹا پیش کرنا چاہ رہا ہوں. کیا پورے ہندوستان کے اندر صرف 3% دینی تعلیم حاصل کرنے والے مسلمان ہیں، صرف 3%. اور اس رپورٹ کے تحت 6 سال سے 14 سال تک، کتنے سال تک؟ 14 سال تک کے بچے تعلیم کے نام سے نا آشنا ہیں، اور وہ 25% لوگ ہیں. ہندوستان کی مسلمانوں کی کل آبادی کا 25% حصہ 14 سال تک کے بچے تعلیم سے بالکل ناآشنا ہے، اسکولوں میں ان کے اٹینڈنس موجود ہی نہیں ہے، یا ہے تو ایسی برائے نام تھی کہ وہ انہوں نے سال بھی تکمیل نہ کر سکے، سال بھی مکمل نہیں کیا. یہ کتنے پرسنٹ ہیں ہندوستان کے اندر؟ 25% بچے ایسے ہیں. اور صرف 30% لوگ ہیں جو پرائیویٹ اسکولوں میں اپنے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں. پرائیویٹ سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ پیسہ خرچ کر کے تعلیم دینے کے لیے ہیں، تو وہ ہندوستان کے اندر صرف 30% ہیں. اور بھی اس کی پوری تفصیلات ہیں، آپ کبھی اس کو نیٹ پر سرچ کریں، سچر کمیٹی رپورٹ، تو آپ کے سامنے اور بہت ساری تفصیلات آئیں گی. اب ہم یہ سمجھ لیں کہ آج ہماری تعلیمی پسماندگی کے کیا اسباب ہیں، کیا وجوہات ہیں، کیوں ایسا ہے؟ کیا ہم صرف اپنے ماں باپ کے اوپر رونا روئیں کہ آج یہ ماں باپ ایک ایسی قوم بن چکے ہیں کہ اپنے بچوں کی تعلیم پر پیسہ خرچ کرنے سے زیادہ ان کو اپنے بچوں کی شادیوں میں فضول خرچیوں کے تعلق سے فکر مند ہیں؟ ہم یہی کہہ سکتے ہیں نا کہ آج ہمارے ماں باپ ایک ایسی قوم بنے بیٹھے ہیں کہ تعلیم پر خرچ کرنے سے زیادہ ان کی فکر شادیوں کی فضول خرچیوں پر جا چکی ہے.
یا ہم رہبران قوم کے اوپر رونا روئیں، یا اصحاب ثروت کے اوپر رونا روئیں کہ جن کو صاحب حیثیت اللہ نے بنایا ہے ان کو اپنی قوم کی فکر نہیں ہے؟ یاد رکھیے، یہی ہمارا ملک ہندوستان اس ملک کے تمام واسیوں کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری دیا ہے۔ مذہب کی تفریق نہیں کی ہے اس نے، مسلک کی بھی تفریق نہیں کی ہے، ایک جمہوری ملک ہے۔ ہاں، اس نے تفریق نہیں کی ہے لیکن ایک ذمہ داری دی ہے کہ تمہارے لیے یہ ایک لائن ہے، ایک مخصوص لائن ہے، جو بھی وہاں پر پہنچنا چاہے پہنچ سکتا ہے، لیکن وہ اپنی محنت اور کوشش سے جائے گا۔ اپنے حقوق کے حاصل کرنے کے لیے اپنی محنت اور کوشش کرنی ہوگی تمہیں، بغیر اپنی محنت اور کوشش کے نہیں پہنچ سکتے۔ ہر شخص کو آزادی حاصل ہوتی ہے جمہوریت میں کہ وہ اپنے آپ کو جس حد تک لے جانا چاہے ترقی پر لے جائے۔ ہم کس چیز کا رونا روئیں؟ ہم جب اپنی محنت اور کوشش سے خود نہیں آگے بڑھنا چاہتے ہیں؟ میرے بھائیوں، عزیزوں، رہبران قوم، ماں باپ، والدین، پیرنٹس اور قوم و ملت کے فکر مندوں اور ہمارے عزیز پیارے بچوں، یہ سارے کے سارے مخاطب ہیں۔ وہ کسی بھی اعتبار سے ہیں، محض وہ ایک ہندوستانی ہیں۔ اس اعتبار سے اور اس اعتبار سے بھی کہ وہ مسلمان ہیں، تو کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اس امت کی پیدائش کا مقصد دوسروں کے لیے ہے، صرف اپنی ذات کے لیے نہیں ہے۔ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے یہ قوم پیدا کی گئی ہے۔ آج ہم نے اپنے آپ کو خود کا اسیر بنا کر کے رکھا ہے، صرف اپنی ذات تک اپنے آپ کو محدود کر رکھا ہے، میں اور میری فیملی بس، اور ایک مخصوص وقت تک کے لیے میرے بھائی بہن اور میرے ماں باپ، ایک مخصوص وقت کے لیے، ورنہ صرف میں اور میری فیملی، میرے بال بچے۔ ایسا نہیں ہے۔ انسانیت کا بھی کچھ تقاضا ہے، مذہب اسلام کا کچھ تقاضا ہے، اور اس دنیا کے اندر تعمیر و ترقی پانے کے لیے بھی آپ کی محنت اور کوشش کا بھی کچھ تقاضا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھنی ہیں، اور ہمیں اپنے ایک نئے جذبے، نئے جوش کے ساتھ اپنے بچوں کے بہتر مستقبل اور روشن مستقبل کی فکر رکھنی ہے، اور اس فکر میں ہمیں پیسے بھی لگانے ہیں، وقت بھی لگانے ہیں، اور ان کے لیے محنت اور کوشش کے لیے اور بھی جو چیزیں وقت اور حالات کا تقاضا کریں وہ سب کرنا ہے۔ تب جا کر کے ہم اپنے ملک کے اندر ایک اچھے، ایک بہترین، ایک بااخلاق، ایک باکردار اور ایک معزز واسی بن کر کے رہ سکیں گے۔ تعلیم کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں پاتی۔ قوموں کے عروج و زوال کا ایک بہت بڑا سبب اس قوم کی تعلیمی پسماندگی یا تعلیمی ترقی ہوتی ہے۔ قوموں کے عروج تعلیمی ترقی ہیں، قوموں کا زوال تعلیمی پسماندگی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق بخشے۔ رب العالمین جب تک ہم زندہ ہوں اسلام پر اور ایمان پر باقی رہیں۔ اے اللہ جو ہمیں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں میں شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو قرض میں مبتلا ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کے اسباب عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں جو بھی کسی بھی قسم کے پریشانیوں میں اور مصیبتوں میں مبتلا ہے، اے اللہ ہم تمام کو مصیبتوں اور پریشانیوں سے نکال دے۔ اے اللہ ہمیں خیر اور امن و سکون والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کو تعمیر و ترقی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے ملک کی ہر طرح سے حق اور خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام بھارت واسیوں کو عدل و انصاف کے معاملے میں، حق کے معاملے میں متحد اور متفق کر دے۔ اور اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان اور اسلام پر ہو، کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دل و زبان سے جاری ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔